السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ امید ہے اب تک آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ ہم غنہ کریں گے۔ ہم نے تو تک کر لیا تھا، آج ہم کریں گے ذو سے۔ اب نون ساکن کے بعد اگلا حرف اگر ذو ہو گیا تو یہاں ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ ان ظننتم، اب یہاں 2 غنے آ گیا، نون ساکن کے بعد ذو اور نون ساکن کے بعد تا۔ تو یہ آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا کہ ایک کلمے میں دو جگہ بھی غنہ کریں گے ہم۔ ان ظننتم فانظر، اب یہاں نون ساکن کے بعد ذو ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد ذو ہے کیونکہ سیم رولز ہیں، سیم قاعدے ہیں اس کے نون ساکن اور تنوین کے۔ جو حرف ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے وہی تنوین کے بعد دیکھنا ہے۔ نفس ظلمات، نفس ظلمات، آگے عین آ گیا تو یہ ان 8 حروف میں سے ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد عین اور تنوین کے بعد عین آ گیا ہے۔ من علم، سیدھا سیدھا ہم پڑھیں گے، من علم انعمت، انعمت، نون ساکن کے بعد عین ہے، یہ ان 8 حروف میں سے ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے۔ قرآناً عربیاً، قرآناً عربیاً، اب تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ آگے غین آ گیا تو غین بھی ان 8 حروف میں سے ہے تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد غین آئے گا تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ من غیرکم، من غیرکم، فسینغضون، فسینغضون، فسین، اب دیکھیں غین ہے، فسینغضون، غنہ نہیں کرے۔ قوما غیرکم، قوما غیرکم، آگے فا آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ فا ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ کن فیکونو، کن فیکونو، انفسکم، انفسکم، شیئا فریا، شیئا فریا، اب تنوین کے بعد بھی فا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں ہم غنہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ آگے قوف آ گیا ہے، یہ قوف بھی ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ يَنْقَلِبْ، يَنْقَلِبْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب تنوین کے بعد قوف آ گیا ہے، یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ قوف 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، آگے کاف آ گیا ہے تو یہ بھی ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ من کتب، من کتب ینکثون، ینکثون، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے، یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ اور آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آ گیا تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ کاف ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ رزق کریم، رزق کریم، آگے لام آ گیا ہے، لام ان 8 حروف میں سے ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے اور
ناموں کے ساتھ میں آپ کو یاد نہیں کرا رہی، آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را۔ جب بھی یہ آئیں گے تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ کرنا ہے۔ یہ لام ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ شد والے حرف سے پیچھے جو بھی جزم والا حرف ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذرا سی بھی آواز نہیں آتی۔ شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، آگے لام آ گیا، تو یہ ہم غنہ نہیں کر رہے بلکہ ہو ہی نہیں رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، مَلَّمْ، مَلَّمْ، نون ساکن کے بعد جب لام آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے۔ رحمتً للعالمین، رحمتً، اب تنوین ہے، تنوین میں جب بھی تنوین کے بعد لام یا را آئے گا تو ایک زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ رحمتً للعالمین، یہ یہاں پہ ہم نے لام آ گیا تھا تو ہم نے غنہ نہیں کیا۔ آگے میم آ گیا، تو یہ آپ نے پیچھے یاد کر لیا ہوگا کہ جب بھی نون اور میم پہ شد ہوتی ہے تو غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی میم پہ شد بھی ہے لیکن نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ مواضعہ، اب یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، صرف میں ایک ہی دفعہ بتا رہی ہوں، نام نہیں لے رہی۔ جنہوں نے ناموں کے ساتھ یاد کیا ہوا ہے وہ لکھ لیں، لیکن آپ نے صرف یاد رکھنا ہے کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حروف دیکھنے ہیں کہ کب غنہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ مواضعہ من مطر، نون ساکن کے بعد میم، ہاں یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، یہاں بھی ہم غنہ کر رہے ہیں۔ مواضعہ، یہاں بھی ہم غنہ کر رہے ہیں۔ من مطر، من مطر، اب تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ سراجا منیرا، سراجا منیرا، اب یہاں پہ نون آ گیا ہے اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے، یہ ہے ادغام بالغنہ۔ عن نفس، عن نفس، من نور، من نور، جب بھی نون پہ شد ہے تو آپ یہاں غنہ کریں گے تو زبان تالو کے ساتھ لگا کے غنہ کریں گے، تھوڑا سا اس پہ دباؤ ڈال کے غنہ ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے اکفا والے غنے تھے ان میں نرمی کے ساتھ زبان تالو کے ساتھ لگائی جاتی ہے، ہوا بھر نیچے بھی رہے تو صحیح ہے، لیکن اگر لگ جائے تو نرمی سے لگانی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ تالو کے ساتھ زبان لگ رہی ہے۔ من نور، اگر تنوین، تنوین کے بعد نون ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ یومئذ ناعمۃ، یومئذ ناعمۃ، تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح اب یاد ہو گیا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کہاں غنہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ اب واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نون ساکن کے بعد واو ہے، یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اور یہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے۔ من ورق، من ورق، نون ساکن کے بعد واو ہے تو غنہ کر رہے ہیں۔ من وجدکم، من وجدکم، نون ساکن کے بعد واو غنہ کر رہے ہیں۔ آگے تنوین، تنوین کے بعد واو آ گئی ہے تو تب بھی یہاں پہ غنہ ہوگا۔ سینۃ ولا نوم، سینۃ ولا نوم، آگے ہا گیا، ہا ان 8 حروف میں سے ہے، حمزہ ہا، تو یہ ہا ان 8 حروف میں سے ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ من ہاجر،
من ہاجر و ینہونا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے، غنہ نہیں کرے. نوحا ہدینا، تنوین کے بعد ہا، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کر رہے. حمزہ آ گیا، حمزہ بھی ان 8 حروف میں سے ہے، حمزہ ہا. تو یہ دیکھیں حمزہ ان 8 حروف میں سے ہے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ آئے گا غنہ نہیں ہوگا. من آمنا، من آمنا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو غنہ نہیں کر رہے. وَيَنْأَوْنَا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. وَيَنْأَوْنَا أَحَدٍ إِلَّا، تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کر رہے. أَحَدٍ إِلَّا، آگے یا آ گیا ہے، یا ان 8 حروف میں سے نہیں ہے، غنہ کریں گے، لیکن یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ غنہ بھی کریں گے. من یقولو، من یقولو، من یخشاہا، من یخشاہا، نون ساکن کے بعد یا تو یہاں ہم غنہ کر رہے ہیں. خیرًا یرہ، تنوین کے بعد یا تو یہاں بھی ہم ادغام کے ساتھ ہی غنہ کر رہے ہیں. خیرًا یرہ. امید ہے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے رولز یاد ہو گئے ہوں گے. یہ قاعدے بہت آسان ہیں. نون ساکن جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش والا حرف آئے گا تو آپ نے اگلا حرف دیکھنا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف با ہے تو نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ میم میں بدل جائیں گے. چھوٹی سی میم ڈلی ہوتی ہے، آپ نے خود ہی اس کو میم میں بدل دینا ہے اور میم ہی پڑھنا ہے، تنوین کو بھی اور نون ساکن کو. اس کے علاوہ لام اور حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را آ جائیں. یہ 8 حروف یاد کر لینے ہیں. جب بھی ان 8 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ آپ نے غنہ کرنا ہے. امید ہے یہ آپ کو لیسن اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.